السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفينا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فلا تظلمون فتيلا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں سارے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آدمی کا جسم ہے کیا جس سے شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان، موت کی پرزور آندھی جب آ کے اس سے ٹکرائے گی، یہ ساری عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی۔ اور کہتا ہے کب تھا رسول کو پسند رونا حسین کا، آغوش فاطمہ تھی بچھونا حسین کا، بے گور و بے کفن قیامت سے کم نہیں، صحرا کی گرم ریت پر سونا حسین کا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، آج کے ہمارے پروگرام کے میزبان حضرت اقدس مولانا مفتی محمد حسن صاحب اور علاقے کی معروف سماجی روحانی دینی شخصیت چودھری محمد عارف صاحب، تمام معززین علاقے بھر سے آئے ہوئے علماء کرام، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، یہ وقت آپ کے آرام کا ہے اور آپ نے اپنے آرام کے وقت میں سے اپنے رب کو وقت دے رکھا ہے۔ اسے ہماری اس وقت کی ضرورت نہیں، لیکن دنیا کا دستور ہے کہ انسان کی جو ضرورت کی چیز ہو وہ دوسرے پر قربان کر دے یا دوسرے کو دے دے تو دنیا کے اندر دنیا داری کے ناطے وہ اس کا احسان مند رہتا ہے، اور اللہ پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے سامنے یہ وقت عاجزی کے ساتھ رکھ دیتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ، بلند آواز سے کہیں صلی اللہ، مجلس میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، چلتے پھرتے ہوں، گاڑی چلا رہے ہوں یا گاڑی میں کسی کے ہاں سفر کر رہے ہوں، کسی کے ہاں بیٹھے ہوں، عدالتی کام ہو، کچہری بلدیہ کا کام ہو، دکانداری ہو، دکان پہ آ رہے ہوں، جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ یہ ورد کیا کریں صلی اللہ۔ ایک مرتبہ پڑھیں گے، حدیث میں آیا اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ چلتے پھرتے پڑھیں، اٹھتے وضو کر کے پڑھیں گے تو بہت ہی اچھا، اگر بغیر وضو سے بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ المرء مع من احب الی، جس کے ساتھ جتنا تعلق بنے گا قیامت کے دن اسی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ اگر نسبت مدینے والے کی لے کے جائیں گے تو سینہ بھی مدینہ بنے گا اور موت بھی مدینے والی آئے گی میرے والے۔ اگر نہ آپ حضرات کو پتہ ہے کہ مر بھی کیسے رہے ہیں اور جی بھی کیسے رہے ہیں، نہ مرنے میں سکون مل رہا ہے، نہ مر کے سکون مل رہا ہے، نہ جینے میں سکون مل رہا ہے۔
پہلے انسان اللہ سے لمبی زندگی مانگتے تھے، اب جسے دیکھو انسان موت مانگ رہا ہے۔ تو جب یہ عاجزی انکساری کے ساتھ یہ وقت اس کے سامنے رکھیں گے تو میرا رب مشکل سے نہیں مانتا، بڑی جلدی مانتا ہے، اور اتنی جلدی مانتا ہے حدیث پاک میں آیا اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہو جائے یا بندہ جب مر جائے، جامع مسجد میں اعلان ہوا حضرات اعلان سنیے نوئی والے کا فلاں فلاں آدمی آج انتقال ہو گیا رہنے والا، نماز جنازہ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا، پھر اعلان ہوتا ہے حضرات جنازہ اتنے بجے فلاں جگہ پہ جنازہ پڑھایا جائے گا، لوگ آ رہے ہیں، جنازہ بھی پہنچ چکا، پیچھے سے آواز لگی ٹھہرو جی ٹھہرو، لوگ آ رہے ہیں، پھر آواز لگی انتظار کر لو جی بندے دوروں آ رہے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے میت کی چارپائی کو اٹھا کر لوگوں کے بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے، پھر لوگ دائرہ بنا کر گول دائرہ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی دیکھنے والا خواہ اچھا ہو یا وہ برا ہو مرنے والا، کوئی دیکھنے والا اس وقت کم از کم اسے برا نہیں کہتا، بعد مرنے کے کل خانیوں میں بیٹھ کے تو گلے ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت سارے ڈرتے ہیں، اور ہر آدمی اسے دعائیہ کلمات سے نوازتا ہے، اللہ مغفرت کر دے، اللہ جنت میں گھر دے، تو سارے حدیث میں اذا مات عبدا، جب کسی بندے کا انتقال ہوا مرا پڑا، اللہ جب اس کی روح قبض ہوتی ہے اللہ اپنے سامنے کھڑا کہ واللہ یعلم شرا منہ، اے بدبختہ ایک مرتبہ بھی دنیا میں تجھے خیال ہی نہ آیا کہ میرے پاس بھی تُنے لوٹ کے آنا ہے، اب وہ عاجزی کے ساتھ کھڑا، اب ایک منظر وہاں ایک منظر یہاں، جنازہ پڑا والو بہت اچھا، واللہ یعلم شرا من، مجھے پتہ ہے بڑے بھیڑے کرتوت، یہ رجسٹر تیرا ساتھ ہے، لکھنے والے کندھے پر غلط نہیں لکھ کے آئے، لیکن نیچے نظر دوڑا رہا ہو، وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا، جو بھی تجھے دیکھ رہا ہے کہہ رہا ہے اچھا ہی اچھا، اچھا ہی اچھا، تجھے برا جانتے ہوئے بھی کوئی تیری اس وقت برائی بیان نہیں کر رہا، چل میری رحیمی دیکھ، میرے فیصلے دیکھ، جو میرے بندے تجھے زمین پہ اچھا کہہ رہے ہیں ان کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے میں تجھے عرش بری پہ اچھا کہہ رہا ہوں، گناہ دیکھی تو ڈھیڑ کے رکھ دوں، بندوں کے اچھا کہنے پر جا، آج میں نے تجھے اچھا کہہ کے معاف کر دیا ہے۔ تو کسی کے معاملے میں زبان کھولنے سے پہلے تھوڑا سا تول لیا کریں بھائی، بھلی صاحب کسی کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچ لیا کریں یہ بول قیامت کے دن میری نیکیاں میرے سے دور تو نہیں کروا دے گا، میں تے یار مذاق ہی کیتا تھی چودھری صاحب، میں تے مذاق ہی کیتا تھی، تو دل تے لے گیا، عزت کی دھجیاں بکھیڑ دی لوگوں کے درمیان بٹھا کے، وہ بھی وہ دل پہ نہ لے، تیرا مذاق بن گیا، اس کی کھٹیا کھڑی ہو گئی، یاد رکھو اتنا کسی کو ذلیل کرو جتنا قبر کی ذلت برداشت کر سکو، اتنی کسی کو ذلیل کرو جتنا میدان معاشر میں ذلیل ہونا برداشت کرو، اگر رب نے مذاق کر لیا نا تو رب کا مذاق برداشت نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ کسی کی بے بسی پہ اتنا مت ہنسو کہ وہ بے بس ہو کر رب کے آگے بیٹھ کے رونے لگ جائے، اور روتے روتے اس کی زبان پر تیرا میرا نام آ جائے، اللہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جب نام سنے گا نا پھر اللہ کہے گا تو ہٹ جا میں جانوں کہ یہ جانے۔ کسی کو اتنا مجبور نہ کرو، وہ ہمارے اوچھے ہتھ کنڈوں سے، ہمارے برے ہتھ کنڈوں سے وہ اللہ کے آگے بیٹھ کے رونے لگ جائے۔ زندگی کی خوشیوں کو چاہنے سے پہلے آخرت کی گھڑیوں کو یاد کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں، سارے صحابہ میں دوسرے نمبر پر ہیں، اپنے خادم سے کہا تیری ذمہ داری ہے کہ کیا کہ روزانہ میرے دروازے پہ صبح شام آ کر ایک پیغام دینا ہے، میں مخلوق کے فیصلوں میں اللہ سے ڈر کے فیصلے کروں تو مجھے سامنے کھڑو کے کہنا عمر موت یاد ہے نا، بس اتنا کہنا، عمر موت یاد ہے، بس اتنا، اور کچھ نہیں کہنا۔ ایک دن وہ آیا، آتا رہا، ایک دن آگے عمر موت یاد ہے، ہجکیوں کے ساتھ نبی کا عمر رونے لگ گیا، اور میں بس اپنا آئیو میاں معاملہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر کے آگے بیٹھ کے رونے لگ گیا، عمر غلطی ہو گئی، مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی، کہ سب کچھ ٹھیک ہے، کہ پھر کیوں کہہ رہے نہ آئیو، اپنی داڑھی کو کھنگالنا شروع کر دیا،
ایک سفید بال نکالا کہ اس کو دیکھ رہا ہے کہ میری داڑھی میں سفید بال آ گیا، اب یہی ایک بال عمر کو راتوں کو سونے نہیں دے گا، یہی رات میں یہی بال میری نیندیں اڑا کے رکھ دے گا، بس چلا جا۔ یا تو ساری ہو گئی، یا تو ساری ہو گئی، ہنسنا آیا رونا آئے نہیں رہا۔ جی میں کی کرا، رونا بھی چاہوں مجھے رونا نہیں آتا، لیلۃ القدر میں نہیں آتا، شب بارات میں نہیں آتا، محرم کی راتوں میں نہیں آتا، میں کیا کروں، مجھے تو سگے ماں باپ کے مرنے پہ رونا نہیں آیا۔ چار چیزیں جس سے چھن گئی سمجھو اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ پہلی چیز جمود العین، آنکھ کا آنسو جس کا چھن گیا سمجھو اس پر تو تباہی آ گئی۔ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دلبر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ اللہ کو تو راتوں کو اٹھ کر رونے والے پسند ہیں، اللہ کو تو بھیگی آنکھ پسند ہے، اللہ کو سوکھی آنکھ پسند نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا رونا نہیں آتا تو رونے جیسی شکلیں بنایا کرو، رونے والوں کی نقل اتار لیا کرو۔ ایک رونا چپکے چپکے ہے اور ایک رونا ہوں کر کے اللہ کے آگے کر کے گڑ گڑا کے، اس ہوں پہ اللہ کی مدد آتی ہے بھائی، چپکے چپکے نہیں۔ بچے کو لینے ہیں 10 روپے باپ سے، وہ 10 روپے کے لیے کیا کیا نہیں کرتا، زمین پہ لیٹے گا، ایڑیے رگڑے گا، ہوں کرے، اس پر باپ کے دل پہ چوٹ لگی، باپ کو ترس آئے گا، اللہ کے آگے بھی گڑ گڑا۔ اتنا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے کہ بس تمہاری طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے اللہ اس کی آنکھ نکال دے، تمہارے خلاف پردے میں کوئی بولے اس کی اللہ زبان بند کر دے۔ یہ تعلق ہے اللہ سے، یہ تعلق تو 5 نمازوں کا سب سے اللہ کا ہے، میں بھی پڑھ رہا ہوں، آپ بھی سارے پڑھ رہے ہیں۔ سلطان الاولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا حضرت جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میاں کیسی گزر رہی ہے تیری؟ بس جی اللہ کا شکر ہے، کھا لیا تو شکر، نہیں تو صبر ہی صبر۔ ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ بھی ایسے کہتے ہیں، میں بھی یہ کہتا ہوں، میرے سے کوئی دوست پوچھے گا میاں کیا حال ہے، اللہ کا شکر ہے یار، یہ بس صبر ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ کے پاس ایک آدمی ہے، ہاں میاں، کہا جی مل گیا تو شکر، نہ ملا تو صبر۔ فرمایا چل دفع ہو، یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں جو تو کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہ انہیں بھی کسی نے روٹی ڈال دی ٹھیک، ورنہ وہ کوئی کے گھر جا کے جھپٹا تھوڑی مارتے ہیں، بیٹھے دروازے پہ، دے دی نہ آتی صبر۔ کہا جی میں کیا کروں؟ فرمایا مل گیا ہاں، نہ ملا تو صبر کر، اگر مل گیا تو اپنی بھوک قربان کر کے دوسرے کی بھوک کے قربان کر دے۔ یہ نبیوں کی صفت ہے میرے بھائی، اپنی بھوک قربان کر۔ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ خادمہ کہنے لگی حضرت جی بڑے دن ہو گئے گوشت نہیں پکا گھر میں، کہ لے پیسے پکا لے۔ وہ سبزی بازار سے لے آئی، گوشت لے آئی، پکا، کھانا آگے رکھا، روٹی کا ٹکڑا توڑا، شوربے پہ بھگویا، بوٹی ہاتھ میں لی، فوراً خیال آیا، یوں بوٹی چھوڑ دی۔ فرمانے لگے وہ جو پڑوس میں ایک یتیم رہتا تھا، پتہ اس کے گھر چولہا جل رہا ہے کہ نہیں، کھانا پک رہا ہے کہ نہیں؟ اجی حضرت اس کا تو یہی حال ہے، مل گیا کھا لیا نہ۔ فرمایا سارا دسترخوان اٹھا اس کے گھر جا کے دیا، کہا ایک بوٹی تو کھا لے گا، میں کھاؤں گا، پیٹ میں جائے گی، پخانے کے ذریعے نیچے چلی جائے گی، یتیم کھائے گا، جائے گی تو پیٹ میں، نیچے نہیں جائے گا بلکہ عرش معلیٰ پہ پہنچ جائے گا۔ بس یہ تھوڑی سی ہمارے اندر دیکھو بھائیو، میں کوشش کر رہا ہوں میں وہی بات اپنے آپ میں اور آپ میں کر کے جاؤں جس چیز کی گھر جانے کے بعد ہمیں ضرورت ہے، روزمرہ زندگی کے اندر ضرورت ہے۔ آج ہمارا تعلق دنیا داروں سے، آج ہمارا تعلق دنیا والوں سے، اور لینے کا بھی یقین دنیا والوں سے ہے، تب ہماری حد کہاں جاتی ہے؟ اسلام آباد، اپروچ ہماری اسلام آباد۔ لیکن جب تعلق دنیا بنانے والے سے جڑ گیا، پھر اسلام آباد کی طرف سے فیصلے نہیں آئیں گے، پھر فیصلے آسمانوں سے آئیں گے۔ اپنا تعلق ہم اللہ سے بنائیے۔ ہم کس سے تعلق بنائیں گے؟ ہم کس سے تعلق بنائیں گے؟ ایک 5 وقت لوگوں کے مسجد کے اندر آنا جانا، ایک یہ تعلق ہے۔ ایک تعلق ہے خاص، وہ خاص تعلق جب نیند بھی پورے زور سے آ رہی ہو اور بستر بھی مزاج کے مطابق ملا ہو اور موسم بھی مزاج کے مطابق ہو، شیطان لوریاں دے کے سلائے اور رحمان کے اٹھ جا،
پھر وضو کرے جیسے کیسے پانی سے اور مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے۔ اس حالت کو دیکھ کے اللہ تمام فرشتوں پہ فخر فرماتا ہے، دیکھو میرا بندہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ پھر جب یہ ملاقات کے وقت آ جائیں گے پھر تعلق کی ایک مضبوطی ہوگی، ایک تعلق عمومی ہوگا اور ایک تعلق خصوصی ہوگا۔ عمومی تعلق روٹی مل رہی ہے، کھانا مل رہا ہے، کپڑا مل رہا ہے، ضرورت کے تحت ساری۔ ایک خصوصی تعلق ہے، یوں نگاہ اٹھائی، اشاروں سے کام ہو رہے ہیں، یہ تعلق بن جائے۔ حضرت بہلول مجذوب آدمی ہے، راستے سے بہلول بہت بڑے اللہ والے گزرے، مجذوب آدمی راستے سے گزر رہے جا رہے ہیں، ایک جلیبی والا مٹھائی نکال رہا، حضرت بیٹھیے ذرا میری دکان پہ بھی برکت کے طور پہ کچھ کھا لیں۔ اچھا بھائی کھلا دے، بیٹھے جلیبی کھائی، مٹھائی کھائی، دعائیں دے کے چلے گئے۔ تھوڑا سا اور آگے گئے، پانی تھا، گارا تھا، گزرتے 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 اللہ والا اللہ اللہ کرتے جا رہا، اسے کیا پتا کہ یہ جو ہے وہ روڈ پکا ہے یا کچا، چل رہا ہے اپنی رمز میں۔ چلتے چلتے جب کیچڑ میں پاؤں گئے تو پاؤں جیسے کیچڑ میں اترا چھینٹا پڑا، تو ایک جوڑا، ایک حسین اور حسینہ لڑکی لڑکا بیٹھے تھے، پانی کا چھینٹا یہ لڑکی کے چہرے پہ یا کپڑے پہ جا کے گرا۔ جیسے آج کل کے نوجوانوں سے برداشت نہیں ہوتا، ماں جہنم میں ابا جائے، جو مرضی کرو شادی یہی کرنی ہے، پسند میری یہی ہے، اس کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ تو وہ بھی اس وقت کیسا جوڑا تھا، اس نے جب دیکھا کہ کپڑے چہرہ خراب ہو گیا، رہا نہ گیا، اٹھا پاؤں سے جوتا نکالا، جا کے 4-5 مارے حضرت بہلول کے سر پہ، چپ بس آگے چلا، نہ گالی دی نہ یوں کہا بھائی مجھے کیوں مار رہا ہے، آگے چلا۔ بس جب 2 قدم آگے نکلے پیچھے سے دھاڑنے کی رونے کی آواز آئی۔ جناب حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، تھپڑ مارنے والا زمین پہ پڑا کروٹیں بدل رہا ہے، جس کے چہرے پہ کیچڑ گرا تھا دوڑتی ہوئی آئی، حضرت بہلول کے قدموں میں بھی گر گئی، کہنے لگی اللہ والے جو بددعا دی واپس لے لے۔ فرمایا رب کائنات کی قسم میں ادھر جوتا مار رہا تھا، بددعا نہیں، میں اس کے لیے دعا کر رہا تھا۔ بہلول تو نے بددعا نہیں کی، اس نے تجھے جوتے مارے، تو نے بددعا نہیں کی، پھر یہ کیسے زمین پہ لیٹ کے کروٹیں بدل رہا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، کہنے لگے یا رب اتنی جلدی۔ پھر اس عورت کی طرف دیکھ کے کہنے لگے معاملہ برابر ہو گیا، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار نے مجھے مارا، تیرے یار کو غصہ آ گیا، مجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار کو مار دیا۔